بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص کسی بادشاہ کا مقرب اور وفادار تھا، اس وجہ سے وہ کافی اہم تھا۔ وہ جب بھی بادشاہ کی محفل میں بیٹھتا تو عموماً یہ ضرب المثل بیان کرتا: اپنے محسن کے ساتھ اس کے احسان کی وجہ سے اچھا سلوک کرو، رہا برائی کرنے والا تو اس کی برائی ہی اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ درباریوں میں ایک شخص کو اس کے ساتھ بیر تھا، خامخواہ کا اسد۔ اس کی پوری خواہش تھی کہ یہ بادشاہ کا مقرب نہ رہے اور کسی طرح اسے بادشاہ سے بدظن کر دیا جائے۔ اس نے کئی کوششیں کی مگر ناکام رہا۔ چنانچہ اس نے ایک چال چلی۔ ایک مرتبہ موقع پا کر اس نے بادشاہ کو بتایا: یہ شخص آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے، آپ کے جوتے تک اٹھاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ آپ کا دشمن ہے، آپ سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اس کا کہنا ہے کہ آپ کے منہ سے نہایت گندی بدبو آتی ہے۔ بادشاہ بولا: تمہارے اس الزام کا ثبوت کیا ہے اور اس الزام کی تصدیق کیسے ہوگی؟ اسد بولا: آپ اس شخص کو شام کے وقت بلائیں اور اپنے قریب کریں، آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ وہ فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ آپ کی بدبو نہ سونگھ سکے۔ بادشاہ نے کہا: تم جاؤ، ہم خود اس کی تصدیق کریں گے۔ وہ اسد بادشاہ کی مجلس سے نکل کر سیدھا اس آدمی کے پاس گیا اور اسے کھانے کی دعوت دی۔ اس شخص کو اسد اور چال کا قطعاً علم نہ تھا، وہ تو اسے دوست ہی سمجھتا تھا، اور یوں بھی اس کے تعلقات سب کے ساتھ اچھے تھے۔ اسد نے اسے کھانا کھلایا جس میں لہسن شامل تھا۔ کھانے کے بعد وہ بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا۔ بادشاہ چلنے لگا تو اس نے اس کے جوتے پکڑ لیے اور ساتھ ہی اپنی عادت کے مطابق بولا: اپنے محسن کے ساتھ اس کے احسان کی وجہ سے اچھا سلوک کرو، رہا برائی کرنے والا تو اس کی برائی ہی اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا: ذرا میرے قریب آؤ۔ جب وہ بادشاہ کے قریب ہوا تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، مبادا بادشاہ اس کے منہ سے لہسن کی بدبو نہ سونگھ لے۔ بادشاہ نے اپنے دل میں سوچا کہ میرے درباری نے بلا شبہ اس کے بارے میں درست ہی بیان دیا تھا۔ اس واقعہ کے راوی بکر بن عبداللہ المزنی بیان کرتے ہیں کہ بادشاہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزا اور سزا لکھتا تھا۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ شخص میرا مخلص نہیں بلکہ اندر سے میرا مخالف ہے، تو اس نے ایک تحریر اپنے چیف سیکریٹری کو لکھی جس کا مضمون یہ تھا: جب اس تحریر کا عامل تمہارے پاس آئے تو اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی کھال اتار دو اور اس میں بوس بھر کر میرے پاس بھیج دو۔ بادشاہ نے اس شخص کو یہ خط دیا اور کہا: اسے چیف سیکریٹری کے پاس لے جاؤ۔ وہ اس سربمور خط کو لے کر دربار سے باہر آیا تو اس کو وہی اسد ملا۔ اسد نے اس خط کو دیکھا تو پوچھا: ارے یہ تمہارے پاس کیسا خط ہے، ذرا مجھے دکھاؤ۔ اس نے کہا: بادشاہ نے مجھے صلے کے طور پر یہ انعام دیا ہے۔ اس اسد نے اصرار کیا: خط مجھے دے دو۔ اس شخص نے کہا: یہ رہا خط، یہ تمہارا ہو گیا۔ اس نے خط لیا اور خوشی خوشی چیف سیکریٹری کے پاس جا پہنچا۔ اس نے خط کو کھولا تو کہنے لگا:
اس خط میں لکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر کے اس کی کھال اتار کر بادشاہ کے پاس بھجواؤں۔ وہ اسد بولا، نہیں نہیں، یہ خط میرے لیے نہیں ہے، بلکہ میرے فلاں دوست کا ہے، غلطی سے میں نے لے لیا ہے۔ چیف سیکریٹری بولا، دیکھو اب تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ خط میں واضح طور پر ہدایات ہیں کہ جو بھی اس کا عامل ہے اس کو قتل کر کے اس کی کھال میں بوس بھر دو۔ اس نے بڑا وویلا کیا کہ ایک مرتبہ مجھے بادشاہ کے پاس جانے کا موقع دو، یہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے۔ چیف سیکریٹری بولا، اس خط کے وصول کے بعد تمہارے پاس واپسی کی کوئی صورت نہیں ہے اور اب موت تمہارا مقدر ہے۔ چنانچہ چیف سیکریٹری نے اس کو قتل کرایا اور حسب ہدایت اس کی لاش بادشاہ کے پاس بھجوا دی۔ وہ شخص جو بادشاہ کا مقرب تھا اپنی عادت کے مطابق دربار میں پہنچا اور اتفاق سے اپنی عادت کے مطابق اس نے وہ ضرب المثل بادشاہ کے سامنے دہرا دی۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے پوچھا، میرے خط کا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، جب میں آپ کا خط لے کر نکلا تو مجھے فلاں شخص ملا، اس نے مجھ سے درخواست کی کہ یہ خط اس کو دے دوں، چنانچہ میں نے خط اس کو بخش دیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، اس شخص نے تو مجھے بتایا تھا کہ تم میرے بارے میں کہتے ہو کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے کہا، میں نے تو ایسی بات کبھی نہیں کی۔ بادشاہ نے کہا، اچھا یہ بتاؤ، کل جب میں نے تمہیں بلایا تھا تو تم نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھ لیا تھا؟ وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اس شخص نے مجھے کھانے کی دعوت دی جس میں مجھے خوب لہسن کھلایا، میں نے ہاتھ اس لیے منہ پر رکھا تھا کہ کہیں آپ کو اس ناگوار بو سے تکلیف نہ ہو۔ بادشاہ کہنے لگا، تم سچ اور درست کہتے ہو، اپنی ڈیوٹی پر واپس چلے جاؤ۔ تمہارا قول درست تھا کہ برائی کرنے والا اپنے کرتوت کا مزہ از خود چکھ لیتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں چاہ کن را چاہ درپیش، یعنی کنواں کھودنے والا خود ہی اس میں جا گرتا ہے۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔